اور ایک بات دوستو کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے تو آپ اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں، اور ایسے رجوع ہو جائیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ساری کدورتوں کو، نفرتوں کو، گناہوں کے بوجھ کو اپنے سینوں سے، اپنی روحوں سے نکال کر رجوع الی اللہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رہیں، آپ کی گریہ گزاری رہے، آپ کا رونا رہے، مانگنا رہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار یاد رکھیں۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، درود پاک کی کثرت ہے۔ رمضان المبارکہ میں آپ جس قدر درود پاک کی کثرت کریں آپ کے لیے اس قدر بہتر ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اعمال کو اٹھایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف اجابت کے لیے، قبولیت کے لیے، اور اس میں اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کو بلا کے درس دیتے۔ صحیح بخاری صحیحین کی حدیث ہے، فرماتے اے لوگو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سب صحابہ جمع ہو جاتے۔ اس کے بعد فرماتے پتہ ہے تم کو کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ استفہامیہ طور پر حضور سوال کرتے، صحابہ کرتے یا رسول اللہ آپ بتائیے کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ تو کہتے اے لوگو تم پر رمضان کا مہینہ ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ حالانکہ صحابہ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے پتہ ہے اس کے دن میں روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، رات میں تراویح تم پر سنت کی گئی ہے میری، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ ایک ایک کر کر رمضان المبارکہ کے محاسن و کمالات و فضائل صحابہ کے درمیان حضور ارشاد فرماتے تاکہ ان کو رمضان المبارکہ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو اس ماہ مقدس میں آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، یعنی شرف قبولیت حاصل کریں، تو آپ کو اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ کہیں انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں قیامت میں ایسے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے۔ اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کثرت سے درود کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 2000 3000۔ علماء نے، محدثین نے، عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ حضور کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرے گا، اس کا شمار اللہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کر دے گا۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 313 زیادہ نہیں، 1000 2000 4000 کی بات میں نہیں کرتا، اتنا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا ایسے تمہارے پاس سے نکلتی ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رک جاتی ہے اور اوپر نہیں جاتی۔ ہم ہزاروں لاکھوں دعائیں کرتے ہیں، تو صحابہ نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین کیوں نہیں جاتی اوپر؟ تو فرمایا کہ جب تک تم اپنی دعا کے ساتھ میرے نبی پر درود نہیں پڑھتے، اللہ تمہاری دعا کو آسمانوں میں نہیں اٹھاتا۔ یعنی دعا کا دار و مدار قبولیت کا آقا و مولا علیہ السلام پہ کثرت سے درود ہے۔ اور رمضان المبارکہ میں یاد رکھیں کہ ہر عمل کا 70 گنا، عام دنوں میں قربان جائیں خدا کی قدرت کے، فَلَهُ بِهِ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب۔ کتنا؟ ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا نہیں، 70 نیکیوں کا ثواب۔ ایک نیکی کرو 700 نیکیوں کا ثواب، ایک روایت میں آتا ہے۔ اس پر آئندہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کا ایک آسان اگزامپل آپ کو دے دوں کہ رمضان میں آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو آپ کو 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان میں آپ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تو 700 مرتبہ درود و سلام کے ثواب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ 1 روپیہ خیرات کریں تو آپ نے 1 روپیہ خیرات کیا تو فرشتہ 1 روپیہ نہیں لکھے گا، فرشتہ 10 لکھے گا عام دنوں میں۔ حدیث قرآن کا قانون بتا رہا ہوں میں آپ، قرآن کا قانون۔ 1 روپیہ مسلمان خیرات کرتا ہے تو فرشتہ 1 نہیں لکھتا، 10 لکھتا ہے۔
اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے اس کو، کیونکہ تو نے میری خاطر کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان میں 1 روپیہ آپ نے خیرات کیا تو فرشتہ وہاں پر 70 یا پھر 700 روپے کا ثواب لکھے گا۔ بتائیے اتنا کریم، اتنا سخی کوئی ہے ہمارے پروردگار کے سوا جو بندوں پر اس قدر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔